محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کائنات کی ہر مخلوق نماز پڑھتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ انسان کی نماز تمام ارکان کو جامع ہے۔ انسان کی نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قعدہ بھی ہے، قرات بھی ہے، جبکہ باقی مخلوق کی نمازیں صرف ایک ایک رکن پر مشتمل ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ درختوں کی نماز صرف قیام پر مشتمل ہے، وہاں رکوع اور سجدہ نہیں ہے۔ جانوروں کی نماز صرف رکوع پر مشتمل ہے، وہاں سجدہ اور قعدہ نہیں ہے۔ حشرات کی نماز صرف سجدے پر مشتمل ہے، وہاں قیام اور رکوع نہیں ہے۔ فرماتے ہیں پہاڑوں کی نماز صرف قعدے پر مشتمل ہے، وہاں سجدہ اور قیام نہیں ہے۔ ہر مخلوق نماز پڑھتی ہے، اللہ نے ہر مخلوق کو نماز کا پابند بنایا ہے۔ اور معزز سامعین، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، ہماری تمام تر عبادات کا اثر ہماری اپنی ذات پہ پڑتا ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تو آدمی میں تقوی پیدا ہوتا ہے، حج کرتا ہے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے بندے میں زہد پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے اعمال کا اثر ہماری اپنی ذات پر پڑتا ہے۔ نماز وہ واحد عبادت ہے کہ اس کا اثر کائنات کی تمام مخلوقات پر پڑتا ہے۔ نماز کا اثر دریاؤں پر پڑتا ہے، نماز کا اثر ہواؤں پر پڑتا ہے، نماز کا اثر زمین پر پڑتا ہے، نماز کا اثر بادلوں پر پڑتا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں نماز کا اثر سورج، چاند اور ستاروں پر بھی پڑتا ہے۔ چنانچہ جب کسی علاقے میں زلزلے آئیں اور زمین ہل رہی ہو اور بستیوں کے برباد ہونے کا خطرہ ہو، شریعت کا حکم یہ ہے کہ بستی والے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ جب وہ زمین پہ سجدہ کریں گے، زمین پہ سجدہ کرنے سے زمین متاثر ہو جائے گی، اس کی حرکت رک جائے گی، بستیاں برباد ہونے سے بچ جائیں گی۔ کسی علاقے کی طرف تیز ہوائیں رخ کر لیں، طوفان کی وجہ سے لوگوں کے تباہ و برباد ہونے کا خطرہ ہو، شریعت کہتے تم نماز پڑھو، نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تم سجدہ زمین پہ کرو گے، اثر ہواؤں پہ پڑ جائے گا، ہواؤں کا رخ بدل جائے گا، بستیاں برباد ہونے سے بچ جائیں گی۔ کشتی میں مسافر سفر کر رہے ہوتے ہیں، دریا کے بیچ میں گرداب میں کشتی پھنس جاتی ہے، پانی کی بے رحم لہریں کشتی کو تختے میں تبدیل کرنے کی کوشش شروع کر دیتی ہیں۔ کشتی کے سارے مسافر خطرے میں ہوتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کشتی والوں کو چاہیے 2 رکعت نماز پڑھیں، نماز کا اثر پانی کے لہروں پہ پڑ جائے گا، ٹھہراؤ آ جائے گا، سکون آ جائے گا، کشتی امن اور اطمینان کے ساتھ کنارے لگ جائے گی۔ آسمان کے اوپر بادل چھائے ہوئے ہیں، پانی سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن بادل بخیل بن چکے ہیں، پانی نہیں چھوڑ رہے، لوگوں کو بارش کی ضرورت ہے۔ شریعت کہتی 2 رکعت صلاۃ الاستسقاء پڑھ لو، اس کا اثر بادلوں پہ پڑ جائے گا، بادل پانی چھوڑ جائیں گے، سورج گرہن ہو جاتا ہے، چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ سائنس کہتی ہے سورج، زمین اور چاند کی گردش ایک ایسے زاویے پہ پہنچ جاتی ہے کہ زمین اور سورج کے درمیان چاند حائل ہو جاتا ہے، سورج کی شعاعیں زمین تک نہیں پہنچتی، سورج گرہن ہو جاتا ہے، یا سورج اور چاند کے درمیان زمین حائل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ چاند میں سورج کی شعاعیں یہ ریفلیکٹ ہو کے زمین کی طرف پلٹ کے نہیں آتی، لوگ کہتے چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ یہ سائنسی تحقیقات ہیں، شریعت مطہرہ کی تعلیم کیا ہے جب سورج گرہن ہو جائے، چاند گرہن ہو جائے، تمہیں چاہیے کہ تم 2 رکعت صلاۃ کسوف ادا کر لو، 2 رکعت صلاۃ خسوف ادا کر لو، تم زمین پہ سجدہ کرو گے، اس کا اثر سورج، چاند اور ستاروں کی حرکت پہ پڑ جائے گا، گردش پہ پڑ جائے گا، گردش بدل جائے گی، اللہ تعالیٰ سورج کو گرہن سے نجات عطا کر دیں گے۔